سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے، ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا، جافشانیوں کا، قربانیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہے گا، لوگ کیا کریں، کس خیال میں پڑے ہو، کس نے دیکھا آخرت کو، مرنے کے بعد کسی نے آ کے کوئی خبر دی آج تک، کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے، دنیا نقد کا ہے، اور کام یہی ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار۔ تمہیں 9 روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل رہی ہے تو وہ لے لو، 13 ادھار والے نہ لو، کیا پتہ ادھار ملے نہ ملے، مر جائے رقم پوری۔ تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا، کس نے دیکھی آخرت۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، آ کر رہے گا وہ وقت معین۔ سورۃ الزمر میں وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، وہ شخص کے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار، اور یہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشرکین جن آلہہ کو پکارتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں، ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں وہ اپنے طرف سے، ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ نقل میں، نہ وحی میں، لیکن یہ تو واقعہ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکلیہ نڈر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب کسی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ میں ہاں، الا ان تغمد بی ربی رحمت ربی، جب تک کہ اللہ مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے، میں بھی نہیں داخل ہوں۔ اس سے حضور خالی نہیں، اور کون ہو سکتا؟ تو بین الخوف والرجاء کا معاملہ جو ہے، البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی۔ اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے بے نیاز سے۔ جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، لئن آمنتم وشکرتم، اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے، معاذ اللہ، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام، اور لغنی 2 مرتبہ، اور غنی منصوب حالت میں 3 مرتبہ۔ اللہ غنی ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں، جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر، قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، اولین بھی آخرین بھی، انسان بھی جن بھی، سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اور اگر تمام انسان، تمام جن، اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی شان غنی۔ غنی حلیم کہیں کہا گیا ہے، غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے۔